بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے ہر فرد کو دنیا میں دین کی سرسبزی اور شادابی، دنیا میں دین کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس امت کا جنم، اس امت کا وجود اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے منتخب فرمایا ہے اپنے دین کی محنت کے لیے. یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی. اور دروازے کی طرف سے ذرا آگے بڑھ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، آنے والے ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. مسلمان راستہ تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، تھوڑا راستہ کشادہ کرو. آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ. آنے والے ساتھی اگر وہاں بیٹھ رہے ہو تو ان کو آگے بھیج دو، دونوں طرف جگہ موجود ہے ماشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو چمکانا چاہتے ہیں، ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرماتے ہیں. دنیا میں جو قومیں چمکی ہیں اور دنیا میں جو قومیں کامیاب ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری دین ہی کی برکت سے، دین ہی کی محنت کی برکت سے اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جن جن قوموں کو ناکام کیا ہے، ذلیل کیا ہے، چاہے دریا میں ڈبویا ہو، چاہے زمین میں دھسایا ہو، چاہے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا ہو، یہ سارا کا سارا بے دینی کی بنیاد پر اللہ نے کیا ہے. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا. نوح علیہ السلام کی قوم بڑی میجوریٹ میں تھی، بڑی اکثریت میں تھی، لیکن اکثریت کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی بنیاد پر اللہ نے ان کو پانی میں ڈبویا. پہلے دنیا میں پانی میں ڈبویا اور جہنم کے اندر میں اللہ نے ان کے داخلے کا فیصلہ کر لیا. تو دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ جل شانہ کے وہاں اللہ نے صرف اور صرف دین پر رکھا ہے. جس قوم کو اللہ تعالیٰ دین اور دین کی محنت، یہ دو نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلت کے گھڑوں سے نکال کر ایک دم عزت کی چوٹیوں پر بٹھاتے ہیں. بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، لیکن نبیوں کی اولاد جب اللہ کے دین سے ہٹی اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے دنیا میں زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا. بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا، جس نے ایک قسم کھا رکھی تھی کہ میں بنی اسرائیل کا اتنا خون بہاؤں گا جب تک کہ بنی اسرائیل کا خون میرے گھوڑے کے سینے تک نہ لگ جائے، میں ان کا خون بند نہیں کروں. اللہ نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا. برسوں تک یہ ظلم و بربریت کی چکی میں پیسے جاتے رہے، لیکن اللہ جل شانہ نے جب سوچا اور اللہ نے جب ارادہ کیا، اللہ نے چاہا کہ اس ذلت میں پڑی ہوئی قوم کو دوبارہ عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا اور دین کی محنت لے کر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کلمے اور نماز کی محنت کی. اللہ تعالیٰ نے کلمے اور نماز کو زندہ کرنے کا حکم دیا. قرآن کریم کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے.
کلمے اور نماز کی لائن کی محنت کی، کلمے کے ذریعے سے اللہ پر اعتماد بنا، یقین بنا، تقوی اور توکل پیدا ہوا، نماز کے ذریعے سے اپنی ظاہری زندگی کو سنوارا، تو اللہ نے دین اور دین کی محنت کی برکت سے فرعون کو دریا میں ڈبو دیا، اور جس ملک مصر پر فرعون فخر کر رہا تھا، اللہ نے ملک مصر کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے ملک مصر کا وارث اس قوم کو بنایا جس قوم کو دنیا میں سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا تھا، سب سے زیادہ کمزور تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں دو عمل زندہ ہوئے، دین اور دین کی محنت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حجاز کے لوگ دنیا میں گویا قعر مذلت میں ذلت کی گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ ہم اور آپ ان کے حالات سے واقف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس قوم کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دین کی محنت لے کر بھیجا، اور اللہ نے دین اور دین کی محنت کی برکت سے جہالت کے زمانے کو ختم فرما کر خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کا مصدع اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنایا۔ عرصہ بہت کم تھا، زمانہ بہت کم گزرا، ایک 23 سال کی مدت میں، صرف 23 سال کی مدت میں، کہ جو لوگ جہالت والے کہلائے جاتے تھے، اللہ نے 23 سال کی مدت میں صرف دین اور دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے صحابہ کا وہ مقام بنایا کہ صحابہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی اقتدا کرو گے جنت کے راستے کو پالو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کی تعریف فرمائی، پہلے صحابہ کی تعریف فرمائی، اگلے صحابہ جنہوں نے سابقین اولین کے اندر میں مجاہدے برداشت کیے، فتح مکہ کے بعد والوں کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی، اور ان سب کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ صرف دین اور دین کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ذلت کی گھاٹیوں میں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا، اور ناکامی کے نقشے سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے پر ڈال دیا۔ آج اللہ جل شانہ والا نے قیامت سے پہلے فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ذلت کے گھڑوں سے نکال کر عزت کی چوٹیوں پر بٹھانے کے لیے، دنیا سے دہریت کی فضا کو ختم فرما کر توحید اور اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اللہ نے دوبارہ اس قوم کو اس امت کو ایک محنت عطا فرمائی ہے، اور وہ محنت یہ ہے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا، اور اپنی ذات سے دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے جان مال اور جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ مٹے ہوئے دین کو دنیا میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے یہ ایک عمل ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو سکھایا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام سے یوں فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تمہارے اوپر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ تم پر لازم ہے، اس کو اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزانہ دن بدن دین اعلیٰ معیار پر چلا جاتا رہا، ایک سطح تک دین بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو دین کو جس سطح پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا تھا، گویا صحابہ کی زندگی میں دین اس سطح سے نیچے اترنا شروع ہوا۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن فرما کر مٹی ڈال کر ابھی ہاتھ نہیں جاڑے تھے کہ ہم نے ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدلا ہوا محسوس کیا، یعنی دین گویا سطح سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس وقت میں ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا نائب کھڑا ہو، اور آپ کی نیابت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے کام کو ایسے زندہ کرے تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق مل جائے۔
حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیانات میں فرماتے تھے ایک دور صدیقی دور تھا، ایک دور فاروقی دور تھا، ایک دور عثمانی دور تھا اور ایک دور علوی دور تھا، اور ہر دور ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ایک رہبری کر رہا ہے۔ صدیقی دور ہمیں یہ رہبری کر رہا ہے کہ اگر امت میں کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ جس زمانے میں امت میں سے دین مٹ رہا ہو، مٹے ہوئے دین کو امت میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا، اس کے لیے فرماتے تھے کہ کار نبوت کو ذات نبوت کے بعد نہج نبوت کے مطابق کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ دین کو اس سطح پر زندہ فرما دیں گے جس سطح پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کے اندر میں، ان حالات میں گھبرائے نہیں، ان حالات میں ہمت نہ ہارے، بلکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت ہار کر یہ فرمایا ابو بکر تم کیا کر رہے ہو، مدینے کے باہر سے لوگ حملہ کرنے کے لیے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے چکر میں ہے اور تم مدینے کو خالی کر رہے ہو، 150 بالغ مرد مدینہ میں بچتے ہیں، آپ ان کو بھی خالی کر کے ادھر ادھر بھیج دیتے ہو، مدینہ میں کوئی نہیں رہے گا تو ازواج مطہرات کا کیا ہوگا اور صحابہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ایک دھک مارا، دھک مارا اور فرمایا انت جبار فی الجاہلیت و خوان فی الاسلام، اے عمر تم جاہلیت کے زمانے میں بڑی بہادری کی باتیں کرتے تھے، اسلام لا کر اتنے بزدل ہو گئے۔ اور پھر فرمایا آپ نے تاریخی جملہ فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں؟ عمر تم یہ بات کر رہے ہو ازواج مطہرات کا اور صحابہ کی عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر مدینہ پورا خالی ہو جائے اور مدینہ پر حملہ کرنے والے حملہ کر دے اور ازواج مطہرات کو شہید کر دے اور عورتوں اور بچوں کو شہید کر دے اور مدینے میں ان کو کوئی دفن کرنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ آسمان سے چیل کوے آ کر ان کی بوٹیاں نوچ لے اور جنگل کے درندے آ کر ان کو کھا جائے، ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو، فرمایا میں اس کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کمی آ جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے 3 دن تک مدینہ منورہ کو خالی رکھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 3 دن مدینے میں ایسے گزرے تھے کوئی بالغ مرد مدینے میں نہیں تھا اور ہم دشمن کے خوف سے اپنے گھروں میں ایسے کانپ رہی تھی جیسے کہ سردی کے زمانے میں بکری کا بچہ کانپتا ہے۔ لیکن ذات نبوت کے بعد کار نبوت کو نہج نبوت کے مطابق کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں 2 مہینے کا عرصہ ہوتے ہوتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کو جس سطح اور لیول پر چھوڑ کر کے گئے تھے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اس سطح پر زندہ کر دیا۔ بڑے قابل رشک ہے اور بڑے قابل فخر ہے وہ اللہ کے بندے جن کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کار نبوت کے لیے استعمال فرما دے۔ میرے دوستو یہ دنیا کا ہاتھ میں آ جانا، چیزوں کا ہاتھ میں آ جانا، جاگیریں ہاتھ میں آ جانا، زمین جاگیر روپیہ پیسہ ہاتھ میں آ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات تو یہ ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ اللہ کا فضل ہے، اس اللہ کے فضل پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو دنیا کے سارے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح اللہ کے راستے میں لگانا یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا، گویا 1 ٹن پورا دن بھی نہیں 1 ٹن صبح یا شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا ما فیہا سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جہاد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت له الجنہ، جس نے اللہ کے راستے میں فواق ناقۃ اونٹنی کے دوہنے کے وقفے کے درمیان بھی قتال کیا تو اس نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ ایک جنازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔
صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو آپ رکے، آپ نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا بتاؤ اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس مرے ہوئے کی کسی نیکی کی شہادت دے رہا ہو؟ مجمع میں سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے ایک رات کا وقت تھا، جماعت اللہ کے راستے میں سے کام کر کے جہاز سے واپس آ رہی تھی، رات کا وقت ہو گیا، مدینے سے باہر اس جماعت نے قیام کر لیا تاکہ رات کو قیام کر کے صبح کے وقت میں مدینے میں آئے۔ اس آدمی نے پوری رات اس جماعت کا پہرا دیا تھا، ان کے سامان کا پہرا دیا تھا تاکہ یہ جماعت آرام کے ساتھ رات کو سکون کی نیند لے سکے۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، جنازے کی نماز پڑھائی، دفن کیا، اور آپ نے یوں فرمایا اے میرے فلاں صحابی، تیرے بارے میں تیرے ساتھی تو فلاں فلاں یہ گمان کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی شہادت دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اللہ کے راستے کا کہ فضائل تو بے انتہا ہے، بے انتہا، لیکن میرے دوستو ہمارا یہ نکلنا اللہ کے راستے میں صرف فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ میری ذمہ داری ہے پوری امت کے اندر میں، پوری انسانیت میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ پوری کی پوری امت ایک ایک امتی کی ذمہ دار ہے، اور ایک ایک امتی پوری کی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے ہمیں جان کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں مال کا سرمایہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیت کا سرمایہ دیا ہے۔ یہ جان، مال اور صلاحیت کو اگر اللہ کے دین کی سربلندی میں اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے اندر میں لگا دیا جائے گا، پتہ نہیں ہماری اس قربانی پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور کیسے کیسے لوگ ہدایت پر آئیں گے۔ ہم مر کر کے قبر میں جائیں گے اور ہمارے پیچھے جتنی خیر وجود میں آئے گی ان سب کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ جب ہمارا جنت میں جانے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا زمر، بہت بڑی جماعت اللہ کے راستے میں نکل کر جو جماعت راہ ہدایت پر آئی تھی وہ جماعت ہمارے پیچھے پیچھے جنت میں جا رہی ہوگی۔ اس امت کا ایک کوئی امتی اگر اکیلا جنت میں جائے گا تو یہ اس کے لیے کمال کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اگلی امت کا کوئی فرد یہ تانا دے دے ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا تھا، تو اکیلا جنت میں جا رہا ہے؟ ارے تو نے اپنی جان، مال اور صلاحیت کو صحیح استعمال کر کے کیوں محنت نہ کی کہ تو اپنے ساتھ 10 20 50 100 1000 2000 کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاتا؟ اللہ نے ہماری جان، مال اور صلاحیت کی قربانیوں میں اللہ نے ہدایت کو چھپا کر کے رکھا ہے، جیسے اللہ نے آم کی گٹلی میں اللہ نے پورے آم کے درخت کو چھپا کر رکھا ہے، منی کے قطرے میں اللہ نے خوبصورت انسان کو چھپا کر کے رکھا ہے، اللہ نے ایمان والے کی جان، مال اور جذبات کی قربانی میں اللہ نے ہزاروں انسانوں کی ہدایت کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری قربانیاں صحیح نہج پر لگے اور صحیح جگہ پر لگے۔ صلاحیت تو اللہ نے دی ہے، گیہوں کے دانے میں اگنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، لیکن کب؟ جب اس گیہوں کے دانے کو ترتیب کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ زمین کو پھاڑ کر اندر میں اتارا جائے گا، پانی دیا جائے گا، کھاد ڈالا جائے گا، صحیح نہج سے کام کیا جائے گا، تو اللہ نے اس میں جو صلاحیت رکھی ہے وہ صلاحیت اجاگر ہوگی، اور اس گیہوں کے ایک دانے سے پودا نکلے گا، اور اس کے اندر میں 7 انبیاں لگے گی، اور ہر انبی میں 10 12 15 دانے لگیں گے۔ اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اگر گیہوں کے دانے کو دریا میں بہا دیا جائے یا گیہوں کے دانے کو آگ میں ڈال دیا جائے، دانی بنا کر کے کھا لیا جائے، تو یہ گیہوں کا دانہ اپنی صلاحیت کو ختم کر دے گا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر دے گا۔ اللہ نے ہر ایمان والے کی جان، مال کے اندر میں اور ہر ایمان والے کے اندر میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے والے بنے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا جب وہ قبیلے دوست کے لیے بد دعا کرانے کے لیے آئے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے قبیلے والوں نے مجھے مارا پیٹا، میری بات کو قبول نہ کیا، تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے طفیل ہاتھ اٹھاؤ۔ حضرت طفیل ابن عمرو نے ہاتھ اٹھائے اور دل میں فرماتے ہیں میں خوش ہو گیا، ابھی اللہ کے نبی بد دعا کریں گے اور ابھی میری قوم ہلاک ہو جائے گی، لیکن میں نے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلے
دوست کو ہدایت دے۔ فرماتے ہیں طفیل ابن عمرو مجھے یہ دعا اچھی نہیں لگی، لیکن آپ نے فرمایا اے طفیل جاؤ تمہاری اپنی قوم میں محنت کرو، ابھی تمہارے جیسے بہت سے ہیرے وہاں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ واپس کیا، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے اپنے قبیلے دوست کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 7-8 ہجری میں مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، اور اسی قبیلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ گویا صحابہ کرام میں سب سے بڑے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قوم کے تھے، لیکن محنت ہوئی، صحیح نہج کے ساتھ محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے ہدایت کے دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ جل شانہ من والہ ہمیں بھی دنیا میں ہماری اپنی ذات کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے اور پورے عالم کے بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کے وجود میں آنے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں آتا ہے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اجعلنا ہادیا مہدیا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت پانے والا، ہدایت دینے والا اور ہدایت کی محنت کرنے والا بنا دے۔ تو ہم دنیا میں ہدایت کی محنت کرنے والے بنے، ضلالت کی، گمراہی کی، دنیا میں شر کے وجود کے آنے کی ہم محنت کرنے والے نہ بنے، بلکہ خیر کے وجود کے آنے کی محنت کرنے والے بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت کی دعا فرمائی ہے اور فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس بندے کے لیے بڑی بشارت ہے جس بندے کو اللہ خیر کی چابی بنا دے۔ خیر ایک خزانہ ہے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اگر ہم نے تالا کھول دیا تو اس خیر کے ذریعے سے پوری دنیا فائدہ حاصل کرے گی۔ شر ایک خزانہ ہے، اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اگر ہم نے خیر کی محنت نہ کی اور شر کی محنت میں لگ گئے، ہماری جان اور مال کو شر کی محنت میں لگا دیا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو لگانے میں لگا دیا، لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا دیا، گمراہی کے راستے پر اپنی جان مال کو خرچ کرنے والے بن گئے۔ جان مال لگانے کی چیز ہے، لگ جائے گی، لیکن اگر ہم شر کی چابی بن گئے تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بہت بڑے خوش نصیب ہے وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یار ہمارے گاؤں میں محنت ہوئی تو چند لوگ تو بچ گئے اور ہم پھنس گئے۔ ہم پھنس نہیں گئے بلکہ ہم بچ گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے وہاں قوموں کے چمکانے اور مٹانے کے ضابطے ہیں۔ جب کوئی قوم اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے چمکانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور جو قوم اور دنیا کے جو انسان اپنی جان مال کو گارے مٹی اور دنیا کے پیچھے لگاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے مٹانے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے، وہ علماء کرام سال کے لیے اور چلے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں تو تھوڑا سا جانا بھی بہت بڑا ہے، اور اپنی پوری زندگی بھی لگا دے اللہ کے راستے میں تو اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے نکلنا ہے، اور نکلنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے اس نکلنے میں ہمارے نفس کا کوئی دخل نہ ہو کہ بھئی کوئی واہ کر لے، کوئی یہ کہہ لے ہو مولوی صاحب نے اتنے سال تو مدرسے میں لگائے اور ماشاءاللہ سال میں بھی جا رہے ہیں۔ ہمیں شہرت اور واہ مقصود نہ ہو، بلکہ ہمارے دل میں صرف اللہ کی رضا کی نیت ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو بھی راضی کر دے گا، اللہ مخلوق کو بھی راضی کر دے گا۔ اس لیے ہمارا مقصود اللہ کی رضا ہو۔ سب سے پہلے ہماری نیتوں کا اثر ہمارے عمل پر پڑتا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے اچھی نیت کے ساتھ چلے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے ساتھ منافقین بھی جماعتوں میں اللہ کے راستے میں جاتے تھے، وہ حج میں بھی جا رہے ہیں، بدر میں بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت نکلو جو اکڑ مکڑ کر کے نکلتے ہیں اور جو ریاکاری کے لیے نکلتے ہیں اور جو اس لیے نکلتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھلائے۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال، فرمایا اللہ صورتوں اور عمل کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دل کے اندر کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، نیت کا پتہ، اخلاص کا پتہ
دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، اخلاص کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا، جبکہ ہمارے پاس اس کے مداوے کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے روایت میں آتا ہے، آپ نے ابو ذر سے فرمایا تھا، اے ابو ذر اخلص العمل فإن الناقد بصیر، اے ابو ذر اپنے عمل کو خالص کر لے، اس لیے کہ پرکھنے والا بڑا بینا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بینا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ اس عمل میں کس چیز کا دخل ہے۔ ہمارے عمل کو تولا جائے گا، اگر عمل میں اخلاص ہوگا تو عمل میں وزن ہوگا، اور اگر عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل چاہے دکھنے میں بہت بڑا عمل دکھائی دے رہا ہو لیکن وہ ہباء منصورہ اور بے وزن ہوگا، اس کا کوئی وزن اللہ کے وہاں نہیں ہوگا۔ اس لیے اس راستے میں نکلنے میں اور کسی بھی عمل کے کرنے میں سب سے پہلے اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا کی واہ واہ مقصود نہ ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی رونق کا طالب ہوگا، جو دنیا کی واہ واہ چاہتا ہوگا، ہم دنیا میں اس کو واہ واہ دے دیں گے، اس کو دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کی شہرت میں، اس کی واہ واہ میں، ہاں آخرت میں اس کے لیے سوائے جہنم کے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ نیت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، بھائی کیوں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو؟ بھائی سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، بھائی سیکھنے کے لیے تو آپ مدرسے میں کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاتے تو بھی سیکھ سکتے تھے، آپ اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہہ دیتے وہ بھی آپ کو سکھا دیتے۔ سیکھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ نظام الدین میں حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جماعتوں کی روانگی کے اندر میں یوں فرمایا تھا، بھائی بتاؤ کیوں نکل رہے ہو؟ الگ الگ ساتھیوں نے جواب دیا، پھر حضرت نے فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس نیت کے ساتھ نکلو کہ اللہ میں دین پر چلنا سیکھنے کے لیے تیرے راستے میں جاتا ہوں۔ دین سیکھنا تو گھر بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے، دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جانتا ہوں لیکن مانتا نہیں ہوں، جانتا تو ہوں لیکن ماننے کی طاقت اندر میں نہیں ہے۔ اس راستے میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ ماننے کی طاقت اندر میں پیدا ہو جائے اور دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ دین جاننے کا نام نہیں ہے، دین ماننے کا نام ہے، دین برتنے کا نام ہے۔ جو جان رہے ہیں اس کو اپنی زندگی میں برتنا، اور برتنے کے لیے اور اندر میں عملی زندگی زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمانی ماحول میں رہ کر صبح بھی شام بھی، ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد ایمان ہی کی باتیں، جنت اور آخرت کی باتیں، جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، غیب کی باتیں سنتے 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 ہمارا دل تأثر لیتا ہے، اثر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اندر میں غیر محسوس طور پر ایمان میں جلا ملتی ہے، ایمان کو پاور ملتا ہے، اور پھر اندر میں احساس پیدا ہوتا ہے عمل کے کرنے کا اور عمل کے چھوٹنے کا غم پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا، اس محنت کو نہ کیا گیا، ایمان کو نہ بنایا گیا، اپنے اندر کے اندر میں ایمان کی طاقت کو پیدا نہ کیا گیا، تو پھر کوئی گناہ سے اندیشہ نہیں ہوتا اور نیکی سے کوئی خوشی دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ کبھی صلاۃ التسبیح پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا، کبھی تہجد کی اللہ نے توفیق دے دی، تو دل میں کوئی خوشی کوئی سرور نہیں ہے، چلو وہ پڑھ لی، سب پڑھتے تھے ہم نے بھی پڑھ لی، نہیں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ نیکی کرنے کے بعد دل میں ایک طرح کا سرور پیدا ہو جائے، ایک طرح کی خوشی پیدا ہو جائے۔ کسی کو 500 روپیہ ہدیے میں دے دو، اس کے دل میں کس طرح کی خوشی پیدا ہو جاتی ہے، 2 رکعت نماز کے پڑھنے پر دل میں وہ سرور پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی نگاہ ہماری اجنبی عورت پر پڑ گئی اور بار بار پڑ گئی، دل کے اندر میں سچی ندامت پیدا ہو جائے، یا اللہ مجھ سے کیا بھول ہو گئی اور مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اندر میں پیدا ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان گویا بن رہا ہے اور ایمان ترقی کر رہا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ سے اپنے ایمان کی حقیقت کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ایمان والا گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا سر پر بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، سر پر بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، اور منافق گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی یوں کر کے اڑا دی،
گویا گناہ کا کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ اس راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر صحیح نیت کے ساتھ محتاج بن کر اس راستے میں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ اس راستے کا صدقہ، اس راستے کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ محتاج بن کر کے نکلے، استغنا کے ساتھ نہ نکلے۔ ہاں اگر دل میں استغنا ہوگا، مارے تو یار رتو جاؤ بڑا چیری پڑی جاتا گوم مارا دے چلو زین پار مچی دے بار مہینہ ادی فرصت پھر واوی تو نہیں، استغنا نہیں، میں محتاج ہوں۔ جیسے ایک بیمار آدمی اپنی بیماری کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس محتاج بن کر جاتا ہے، بھائی مارو نوم لکھائی تو ہمارے چٹنی بار سے کہتا حال بیہو اجی 10 مونسو باچی سی، ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ میں محتاج بن کر آیا ہوں، مجھے اپنے اندرونی بیماری کا علاج کرانا ہے۔ جیسے آدمی ڈاکٹر کی بات کو دھیان سے سنتا ہے، کیوں؟ شاید تمہیں آپ گوڑی میں گھدو کو ہمجمون آئی پھر کے جو آکئی پیوانی سے آدمی دھیان سے سنتا ہے، ایسے ہی اللہ کے راستے میں اگر محتاج بن کر کے جائیں گے تو امیر کی بات مان کر کے چلیں گے، ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ چلیں گے، جو کام کے طریقے بتائے جاتے ہیں اس کام کے طریقوں کے مطابق چلیں گے۔ اور اگر کچھ 19-20 ہو جائے، کچھ مجاہدہ آ جائے، مزاج کے خلاف کوئی بات پیدا ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت کرے گا، یہ سمجھے گا بھائی میں تو اپنے لیے آیا ہوں، اور جب اپنے لیے آیا ہوں تو ہو سکتا ہے تھا وہ تو تھا پالنپور بازار مجھے گلتی چپل پہرین جتا رہا، ورسات پڑو سوٹا ہو گیا تو کنا پر غصے تھا بھائی اپنا پر غصے تھا جب سوٹا ہو گیا، چپل پر غصے تھا نہیں، میں تو اپنے کام کے لیے آیا ہوں، اگر چھینٹے بھی اڑ گئے تو کوئی بات نہیں، گھر جا کر دھو لیں گے، اپنے کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے والا بھی استغنا کے ساتھ نہیں، محتاج بن کر اللہ کے راستے میں نکلے گا تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ غیر محسوس طور پر اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں جانے والی جماعت میں ایک ساتھی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، تاکہ اس ذمہ دار کی ذمہ داری میں ہم سب کے سب ان کی مان کر کے چلنے والے بنے۔ آج تک ہم اپنے گھروں پر آزاد تھے، ہمارا نفس آزاد تھا، جب جی چاہا گاؤں کے زوپے پر چلے گئے، چائے پی لی، بیٹھے باتیں کرتے رہے، پیپر پڑھتے رہے، جب گاؤں جی چاہا گھر میں آ کر سو لیے، پڑھ لیے، دن میں سو لیے، رات میں سو لیے، کوئی کہنے والا نہیں تھا، ہمارا نفس آزاد ہو چکا تھا۔ اب اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، اس آزادی سے نکال کر مزاج شریعت کے مطابق بنانے کے لیے ہمارے اپنے آپ کو امیر کے بندھن میں پوری جماعت بند کر کے چلے گی اور امیر کی بات کو مان کر کے چلے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محسوس طور پر ہمارے اندر میں اطاعت کا جذبہ پیدا کرے گا۔ ہمارا نفس آزاد تھا، اب امیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھائی چلو اس وقت میں پانی یہاں کم ہے، نہانے دھونے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے کپڑے نہ نکالے، یہاں تعلیم کے اندر میں بیٹھنے کا وقت ہے۔ اب جی یہ چاہتا تھا یار گرمی میں شرابور ہو چکا ہوں، بدن بہت چکنا ہو چکا ہے، 4 دن ہو چکے ہیں، نہانے کا میرا ارادہ تھا، لیکن اب یہ نفس پر بوجھ پڑ رہا ہے، نفس پر جو چیز بوجھ پڑے گی، ناگواری دل میں پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ناگواری کے اندر میں ہمیں خیر عطا فرمائیں گے۔ ہم یہ نہ کہیں گے امیر صاحب تمہیں تمہارے جو تعلیم کروی کرو، وہ تو ہمارا باوان یہ بات مونین تھا تمہاری یہ کدی نہیں مونو، تو ایسے میرے دوستو چلا نہیں، زندگی بھر بھی لگا لیں گے کوئی فائدہ نہیں۔ چلا لگانے کا ثواب مل جائے گا، 4 مہینہ لگانے کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر ہم بننے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو بن نہیں پائیں گے، ہمارا نفس اور سرکش ہو جائے گا اور نفس کی سرکشی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کسی آدمی نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے، اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے، جیسا جی چاہا ویسا کرتا رہا۔ اسی لیے اندر کو بنانا، نفس کو بنانا بہت بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ والے کا ارشاد ہے جنت میں جانے کا راستہ 2 قدم کا ہے، 2 ڈگلے جنت میں راستہ، جنت میں جانے کا، فرمایا پہلا قدم نفس پر تو دوسرا قدم جنت میں۔ آج ہمارا نفس آزاد ہو چکا ہے، اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے اندر میں مشورے سے باصلاحیت
قابل تحمل اور اچھے سنجیدہ آدمی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، جو سارے ساتھیوں کے اوقات کی رعایت رکھے اور ان کے وقت کو، ان کی جان مال کو امانت سمجھ کر صحیح مصرف پر استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے ساتھی کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اور ہر ساتھی اپنے تمام امور میں اپنے ذمہ دار کی بات کو مان کر ان کی اجازت سے چلے۔ ذمہ دار کی بات کے ماننے میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے، اور اگر ہم نے ذمہ دار کی بات نہ مانی تو دیکھنے میں تو یہ معلوم ہوگا اور خالی اٹو کو بس یہ تھوڑا سا کام، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کا جو دستہ پہاڑی کے درے پر بٹھایا تھا، اگر وہ وہی بیٹھے رہتے تو شاید تاریخ میں کوئی عجوبے کا واقعہ پیدا نہ ہوتا، لیکن ان 50 میں رائوں میں کشاکش ہو گئی اور آپس کے اندر میں اختلاف ہو گیا، اور 38 صحابہ کرام وہاں سے نیچے اتر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام امیر تھے، آپ کی بات چھوٹ گئی، آپ کا حکم چھوٹ گیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ دیکھنے میں تو ظاہر میں تھوڑی سی بات دکھائی دے رہی تھی، اتنا بڑا نقصان ہوا کہ چھوٹے سے مدینہ کی بستی میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں اندر گھس گئی، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور ایک عجیب طرح کا سانحہ اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس لیے دوستو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اپنے امیر کی بات کو مان کر کے چلے۔ امیر کی مثال ایسی ہے جیسے جھاڑو کے اوپر لگا ہوا بندھن اور رسی ہوتی ہے، کہ جھاڑو کیا ہے کہ جھاڑو سارے تنکوں کو جمع کر کے رسی سے باندھ دو تو یہ جھاڑو بن گیا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں جو کچرا آئے گا، اس کچرے کو صاف کرنے کے لیے جھاڑو کا استعمال کریں گے، سارا کچرا صاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر جھاڑو کے ٹھوٹھے کو، جھاڑو کے ہاتھے کو بندھن چھوڑ دیا جائے، اس کی رسی چھوڑ دی جائے، تو یہ جھاڑو جو کچرا نکالنے کے لیے بنایا گیا تھا، یہ خود کچرا بن جائے گا۔ امیر کی مثال ایسی ہی ہے کہ گویا امیر جماعت کا ایک بندھن ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ باطل کے کچرے کو دنیا سے صاف کریں گے۔ امیر کی مان کر کے ہم چلنے والے بنے، ہم سارے ساتھیوں کی فکریں ایک ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں چاہے نکلنے کا پہلا گھنٹہ ہو یا واپسی کا آخری گھنٹہ ہو، نکلنے کا پہلا دن ہو یا واپسی کا آخری دن ہو، ہمارا ایک پہلے دن سے لے کر آخری دن تک اتحاد فکر کے ساتھ چلنے والے بنے۔ پہلا دن بھی انہی فکروں کے ساتھ، انہی محنتوں کے ساتھ، انہی کوششوں کے ساتھ ہمارا گھر سے نکلتے ہی ہماری محنت کا ایک تسلسل شروع ہو جائے، اور واپسی کے زمانے میں یہ نہ سوچے کہ بھئی اب تو ہمارا کام پورا ہو چکا ہے اور ہم واپس آ رہے ہیں۔ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام غزوے سے واپس آتے تھے تو آپ فرماتے تھے قفلۃ کغزوۃ، کہ اللہ کے راستے میں سے واپس جانا بھی غزوے ہی کی طرح ہے۔ جو رعایت شریعت اور سنت کی اللہ کے راستے میں ہم کیا کرتے تھے، وہی رعایت جانے میں بھی کریں گے، رہنے میں بھی کریں گے، اور واپسی کے اندر میں بھی کریں گے۔ اس لیے سارے کے سارے ساتھی اتحاد فکر کے ساتھ چلے۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے ہمارے سارے ساتھیوں کو ہدایت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ سارے ساتھیوں کی فکریں الگ الگ نہ ہو۔ اگر فکریں بٹی ہوئی ہوگی، میری فکر یہ ہے کہ میلا ہو چکا ہوں تو ذرا جا کر سب سے پہلے کپڑے بدلوں گا، نہاؤں گا، دھوؤں گا اور پانی دیکھوں گا، اور کسی کو استنجا کا تقاضا ہے تو وہ اس کی فکر میں نہیں، سارے کے سارے ساتھی ایک فکر کے ساتھ چلے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جس مقام پر ہمیں جانا ہے اس مقام پر ٹرین یا بس سے اترے تو سارے ساتھی چونکہ سفر سے آ رہے ہیں اور سفر میں مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں فکروں کے اندر میں اتحاد باقی نہ رہا ہو، اس لیے وہی اسٹیشن پر دعا کرنے سے پہلے اپنے سارے ساتھیوں کو متفکر کر لے، بھائی ہم یہاں 1000 کلومیٹر دور اپنے وطن سے کیوں آئے ہیں، 500 کلومیٹر دور اپنے وطن سے کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، کیا یہاں کی چیزیں دیکھنا، یہاں کھانا پینا ہے، نہیں، ہماری کیا فکریں ہیں، ہم کن فکروں کے ساتھ بستی میں داخل ہو رہے ہیں۔
ہمارے عثمان بھائی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ایک جماعت میلی کچیلی ہفتہ دو ہفتہ ہو گیا تھا نہائے دھوئے ہوئے، تو سب نے اپنے میلے کپڑے پوٹکے میں باندھ کر کندھوں پر ڈال دیے اور جس بستی میں جا رہے تھے، وہ بستی بڑی بستی تھی، وہاں مسجد بڑی تھی، پانی کا نظام تھا، تو ساتھیوں کا ارادہ یہ تھا، امیر صاحب سمیت ساتھیوں کا ارادہ یہ تھا کہ بھئی بہت دن ہو چکے ہیں، یہاں تو نہائیں گے، دھوئیں گے اور کپڑے بدلیں گے۔ جب بستی میں داخل ہو گئے تو کندھوں پر وہ کپڑوں کے جھولے پڑے ہوئے تھے، تو بچے کہنے لگے اے دھوبی آ گئے، دھوبی آ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ جماعت کی فکروں کا اثر بستی کے بچوں پر پڑا، تو بچے کہنے لگے دھوبی آ گئے، دھوبی آ گئے۔ تو ہماری فکروں کا اثر وہاں کی در و دیوار پر بھی پڑتا ہے، اس لیے ہم سارے کے سارے ساتھی اتحاد فکر کے ساتھ اپنے اپنے کام پر جائے، اپنی اپنی منزل پر جائے، اپنے اپنے مقام پر جائے، اجتماعیت قلوب اپنے ساتھیوں کی ملحوظ رکھے، ہماری وجہ سے کسی ساتھی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم نے بہت اچھے کھانے کھائے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکل کر کسی ساتھی کے کھانے کی پکانے کی باری تھی اور کچا پکا روکھا سوکھا اس نے بنا دیا ہے، خوش خلقی کے ساتھ جتنا جی چاہے کھا لے، کسی کا دل نہ توڑے۔ دل توڑنا، مسلمان کا دل توڑنا کعبے کے ڈھانے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے اجتماعیت قلوب کو ملحوظ رکھے، میری وجہ سے کسی ساتھی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان میں شدت نہ رکھے، زبان میں نرمی رکھے، میٹھا بول، ہماری زبان سے میٹھا بول، کتنی ہی حالات میں ہو، کتنے ہی مجاہدے میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر میٹھا بول ہوگا تو میٹھے بول سے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی پسیج جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، برائی کے بدلے میں برائی نہ کرو بلکہ برائی کے بدلے میں بھلائی سے دو۔ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا پکا دشمن تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن یہ بات ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دے، جو صاحب نصیب ہوتا ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ خوش خلقی نصیب فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام جان نثار کر دینے والے، جان نثار کر دینے والے، ایک زمانہ تھا آپ پر تھوکا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک زمانہ وہ دکھایا کہ آپ تھوک رہے ہیں تو صحابہ آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دے رہے، اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اور اگر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے رہا ہے، یعنی اتنی جان نثار صحابہ کرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے پیارے نبی جی، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنا دیا ہے۔ اگر آپ بھی سخت مزاج ہوتے تو صحابہ کا جو مجمع آپ کے پاس ہے ان میں سے کوئی بھی نہ بیٹھتا۔ اس لیے اگر صحابہ سے کوئی بھول ہو جائے تو اللہ فرما رہے، ہدایت دے رہے اپنے پیارے نبی کو، اگر صحابہ سے کوئی بھول ہو جائے فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بھول صحابہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو۔ میرے ساتھی سے کچھ بھول ہو رہی ہے بھائی معاف کر دے، ہم بھائی کو معاف کر دینے والے بنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اے اللہ میرے ساتھی کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، منہ چڑھا کر بیٹھ نہ جائے بلکہ ان سے مشورہ لیا کرے تاکہ اس کے ذریعے سے آپس میں جوڑ اور محبت پیدا ہو۔ سختی کا جواب سختی سے دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے، سختی کا جواب نرمی سے دینا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے اجتماعیت قلوب پیدا کرنے کے لیے ساتھیوں میں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، دل دریا کی طرح رکھیے، دریا کی طرح۔ اگر کسی ساتھی سے کوئی 19-20 دیکھ لے تو دوسرے ساتھیوں کے سامنے چرچا نہ کرے بلکہ اپنے دل کے اندر میں لا کر کے ڈبو دے، اس کو اپنا منہ سی دے، اپنے ساتھیوں کی برائی اپنے ساتھیوں کے سامنے نہ کرے۔ مولانا غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی رات کو آدمی سویا ہوا ہے تمہارے ساتھیوں میں سے اور سوتے سوتے کھجاتے اگر اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور سطر کھل گیا تو کیا تم یہ کرو گے کہ اپنے ساتھیوں کو لا کر بتاؤ گے کہ دیکھو یہ مسجد میں کیسا سویا ہوا ہے؟ نہیں،
ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے اگر اس کا سطر کھلا ہوا ہے اس کو ڈھانک دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے پردہ دری کرے گا، اس کے عیب کو اچھالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے، گھر بیٹھے اللہ اس کو رسوا کر دیں گے۔ اس لیے اجتماعیت قلوب یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی بھی کام سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور اچھا نتیجہ پانے کے لیے تین باتیں ضروری ہے، اتحاد فکر بھی ہو، اجتماعیت قلوب بھی ہو اور نہج صحیح ہو۔ ہم جس نہج کے ساتھ کام کر رہے ہو، ہمارے بڑے ہمیں جو ہدایات دے رہے ہیں، سفر کرنا تو کیسے کرنا، نماز پڑھنا تو کیسے پڑھنا، تعلیم کرنا تو کیسے کرنا، گشت کرنا تو کیسے کرنا، تشکیل کرنا تو کیسے کرنا، جماعتوں کو روانہ کرنا تو کیسے کرنا، ہمارے بڑے جو ہمیں ہدایت دے رہے ہیں اس کے مطابق اگر نہج صحیح کے مطابق کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے کمزور سی جماعت ہوگی لیکن یہ تین باتیں جماعت کے اندر میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ جماعت کے ذریعے سے کام لے گا۔ جماعت کا ہر ساتھی اپنے وقت کو امانت سمجھے، جماعت کا ہر ساتھی اپنے وقت کو امانت سمجھے۔ نتیجہ پانے کے لیے، اچھا نتیجہ پانے کے لیے عمل میں دو چیزیں لائی جاتی ہیں، ایک تو عمل کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور ایک عمل کو پورا کیا جائے۔ عمل پورا تو کر رہے ہیں لیکن بے ڈنگا کر رہے ہیں تو بھی عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل ڈھنگ کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن کاٹ دیا، چھانٹ دیا، آگے سے بھی کچھ کاٹ دیا، پیچھے سے بھی کچھ کاٹ دیا، جانے سے لے کر کے آنے تک میں ہم نے چلہ گن لیا۔ وہاں ابراہیم صاحب دیولہ نے بیان فرمایا ہمارے پہلے زمانے میں تو چلہ 45 دن کا ہوتا تھا، چلہ 40 دن کا نہیں، چلہ 45 دن کا ہوتا تھا۔ آنے جانے کے دن، آنے کے 2 دن الگ، جانے کے 2 دن الگ اور پھر 40 دن وہاں۔ ہمارے مرحوم یوسف بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی چلے والی جماعتیں جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں جا کر اپنی گھڑی دیکھ لے۔ اگر ہمارا کرنول کا رخ بنا ہے، حیدرآباد کا رخ بنا ہے، اعظم گڑھ کا رخ بنا ہے، جس مقام کا رخ بنا ہے وہاں جا کر اپنی گھڑی دیکھ لے، اور گھڑی دیکھنے کے بعد فرمایا 960 گھنٹے اس مقام پر پورے ہو جائے تب واپسی کا سوچیں، اس سے پہلے واپس نہ آئے۔ 960 گھنٹے ہمیں اس مقام پر چلے والوں کو پورے کرنے ہیں، 200 فرض نمازیں ہمیں وہاں ادا کرنی ہے۔ اگر ہمارا عمل پورا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھے سے اچھا ظاہر ہوگا۔ بعض مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے ہم جا اپنا واپسی میں ٹرین نہ ابھی سب بدو کم کرشو، گشتے کرشو، تعلیم کرشو، بدو کرشو، پر آ ٹرین کی ٹکٹ ملے سے جتا رہی ہے، بس ٹکٹ نہیں ملے۔ نفس اندر کا ہمیں اس طرح بہلا اور پھسلا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس سمجھتا ہے اگر اخیر کے اندر میں یہ رہ گیا تو اخیر کے اندر میں جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اس کو حاصل ہو جائے گی۔ مزدور کو مزدوری اخیر میں دی جاتی ہے، مزدور کو مزدوری پہلے نہیں اخیر میں دی جاتی ہے۔ اور میرے دوستو ہر عمل کا اخیری جو ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس چلے اور 4 مہینے اور سال کے عمل میں بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے اوقات کی حفاظت کرنے والے بنے، امانت کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے والے بنے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنے سے پہلے دنیا کے جھمیلوں سے فارغ کر دیں۔ یہ چٹھی یہاں، یہ چٹھی وہاں، یہ یوں کرنا ہے، یہ یوں کرنا ہے، فلاں بھائی کو یہ کرنا ہے، بھائی اس کے لیے امیر صاحب مجھے تو موبائل کی ضرورت پڑے گی اور موبائل صبح اور شام استعمال کرا ہے، یہاں تعلیم پوری ہوئی اور وہاں گھنٹہ بھر موبائل استعمال کر رہا ہے۔ نہیں میرے دوستو، جب تک کٹیں گے نہیں تب تک بنیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ابتدا میں کہا گیا تھا، سورہ مزمل میں ابتدا میں کہا گیا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تبتل اختیار کر لو، تبتل گویا دنیا سے منقطع، دنیا کے احوال سے منقطع۔ اگر ہم موبائل ساتھ میں لے جائیں گے تو گویا ہماری ساری دنیا، ہماری ساری فیملی، ہمارا سارا دھندا ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ یا تعلیم پوری ہوئی اور ہم دھندے میں چلے گئے، یہاں رات کو عشاء کے بعد عمل پورا ہوا اور گھر میں چلے گئے، وہ چھوٹا کیسا ہے اور وہ بڑا کیسا ہے اور وہ بیمار تھا اس کا کیا حال ہے اور بارش کا کیا حال ہے، گویا گھر کے جھمیلے میں پھر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ کے راستے میں نکل کر بن نہیں پائیں گے۔ اپنے اوقات کو صحیح
مصرف پر لگانے کے لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اوقات کو 4 کاموں میں استعمال کرے. اگر ان 4 کاموں میں استعمال کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا وقت نہیں بچے گا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذہن کے اندر میں آئے چلو ہم کریے کہ یوں کریے کہ ایران قرآن کی بات کرے. سب سے پہلے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے اپنے اندر میں داعیانہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دعوت کی محنت میں استعمال کریں. اللہ کا فضل ہے الحمدللہ ہمارے یہاں سے جماعتیں خوب نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے. لیکن جماعتوں میں سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھیوں کا مزاج عابدانہ تو بن جاتا ہے, تلاوت کا, نماز کا, ذکر کا, ماشاءاللہ اس کا مزاج بن جاتا ہے, لیکن دعوت کا مزاج نہیں بن پاتا. وجہ اس کی یہ ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری زبان سے دعوت نہیں چلتی. ہمارے پڑوس کے ملکوں کی جماعتوں سے جب ملاقاتیں ہوئی باہر کے ملکوں میں تو ان لوگوں نے یوں کہا ہمارے لیے تو ہمارے امیر صاحب کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو روزانہ انفرادی طور پر 25 ملاقاتیں کرنی. اب جو آدمی 25 ملاقاتوں کے اندر میں 25 مرتبہ امام کی دعوت دے گا, 25 مرتبہ نماز کی دعوت دے گا, 25 مرتبہ آخرت اور موت اور جنت اور دوزخ کو بولے گا, تو اس کے اندر میں کتنا اترے گا؟ وہ تو 25 آدمی الگ الگ ہے, لیکن یہ 25 مرتبہ اس کا دل روزانہ سنے گا اور رات کو آ کر کارگزاری سنائیں گے ہم نے آج 25 آدمیوں کی ملاقات کی, ہم نے آج 30 آدمیوں کی ملاقاتیں کی, جس کے نتیجے میں اندر میں داعیانہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے دعوت کے راستے میں نہیں یوں ہی سفر میں جا رہے, بس میں جا رہے ہیں تو بس میں پاس بیٹھنے والے سے بھی دعوت کی بات کریں گے, ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اس سے دعوت کی بات کریں گے, پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں تو وہاں دعوت کی بات کریں گے, اپنے دھندے میں گئے ہوئے ہیں تو وہاں دعوت کی بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کی محنت کرتے 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 اس کے اندر میں داعیانہ مزاج پیدا ہو چکا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر یعنی ہمارا عمومی گشت ہے, ہمارا تعلیمی گشت ہے, ہمارا خصوصی گشت ہے اور ہمارا تشکیلی گشت ہے اور ہمارا اصولی گشت ہے. ان گشتوں کے اندر میں اپنے آپ کو خوب چلائے, خوب تھکائے, دن بھر محنت کرتے 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 اللہ کے لیے اپنے آپ کو خوب تھکائے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رلائے تاکہ ہماری تھکاوٹ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے اے پیارے نبی تمہارا رات کا رونا اور تمہارا رات کا اٹھنا اور تمہارا رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ دن کی بات کو مضبوط اور سچ کر دکھائے گا. دین کے کام میں مضبوطی جب پیدا ہوگی جب ہم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے. اس کے لیے دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگانا. ظہر کے بعد تعارفی بات ہو گئی, اس کے بعد ہم اپنی تلاوت میں لگ گئے, 2 ساتھی اپنے باتوں میں لگ گئے, مقامی ساتھی 2-4 بیٹھے تھے, تھوڑی دیر انتظار کیا, انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, جماعت والے اپنے اپنے عمل میں لگ گئے تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے. بھائی یہ موقع تھا ان لوگوں سے, بستی والوں سے موانست کا موقع تھا. ان سے الفت پیدا کرتے, ان سے تھوڑی سی موانست پیدا کرتے, تھوڑی سی ان کے ساتھ بیٹھتے, ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان سے احوال لیتے, تفقد کرتے. جب تک مقامی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان سے احوال لے کر آئندہ ہمارے سامنے کیا تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے متعلق ان سے رائے معلوم کرتے. پھر اس کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد ہم اپنے انفرادی اعمال میں لگے. انفرادی اعمال سے منع نہیں کیا جاتا, لیکن جب تک ہمارے پاس اجتماعی عمل کا موقع ہے, گاؤں والے آئے, بستی والے آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے بستی کے متعلق کچھ سوچا جا سکتا ہے, اس وقت تک اپنے آپ کو انفرادی اعمال میں نہ لگائے بلکہ اجتماعی اعمال میں اپنے آپ کو لگائے اور ان فکروں کے اندر میں لگائے. زیادہ سے زیادہ صبح بھی شام بھی انفرادی ہر نماز کے اندر میں آنے والے ساتھیوں کا پرتفاق استقبال کرے, ان سے ملے, ماشاءاللہ واہ بھائی واہ واہ بھائی آپ سے تو ظہر میں بھی ملاقات ہوئی تھی, اچھا ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں بھائی, تھوڑی سی الفت محبت پیدا ہو گئی. اب وہ عصر کی نماز میں مغرب میں آئے گا تو وہ آپ کو تلاش کرتا ہوا آپ کے پاس ہی آ کر کے کھڑا ہوگا, اچھا بھائی ماشاءاللہ آج تو گشت کا دن ہے, ہماری جماعت آئی ہوئی ہے. جب ہم نے پہلے اس کو مانوس کر لیا, الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہوتا ہے, مانوس کر لیا, اب اس کے بعد کچھ اس کو بات کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے وہ ہماری بات رکھے گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عمل میں شریک ہوگا. اگر اس کی تشکیل کی جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. اس کے لیے دعوت کی محنت کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے, تشکیلوں میں اپنے آپ کو چلایا جائے اور ہماری اس
فکروں کے ساتھ مسجد کے اندر میں داخل ہو کہ اس مسجد سے ہمیں نقد جماعت نکالنی. کوئی جماعت یہ نہ سمجھے کہ مول صاحب ہمارا تھی تو کوئی بیان کروا والا خاص نہ تھا. بیان سے جماعتیں نہیں بنتی، جماعتیں تو چلت پھرت کی محنت سے اور اندر کی فکروں سے بنتی ہے. پہلے جو تین باتیں بتائی، اتحاد فکر، اجتماعیت قلوب اور نہج صحیح، جس جماعت کے اندر میں بھی ہوگا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ جماعت صحیح نہج پر کام کرے گی. اس جماعت کے ذریعے سے اللہ 4 مہینے کی جماعتوں کی تشکیلیں کروائیں گے اور وہ جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. چلے کی جماعتیں نکلے گی. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اجتماعات بند ہو جائے لیکن ہماری جماعتیں جو اللہ کے راستے میں جا رہی ہے، اگر چلے کی جماعت اس بات کو طے کر لے کہ ہمیں ایک چلے میں کم سے کم 2 چلے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کرنی ہے، تو یہ ایک چلے کی جماعت کام کر کے واپس آئے گی اور 2 چلے کی جماعتیں اللہ کے راستے میں پھر رہی ہوگی. اور یہ 2 چلے کی جماعتیں اپنے چلے کے دوران میں کم سے کم 2 جماعتیں نکالے گی تو 2 جماعتیں واپس آئے گی اور 4 جماعتیں اللہ کے راستے میں پھر رہی ہوگی. جماعتوں کے نکلنے کا مزاج امت کے اندر میں زندہ ہو، نقد قربانی دینے کا مزاج امت کے اندر میں زندہ ہو. اس لیے ہم یہ نہ سوچے کہ آ تو غریب قوم سے کوئی برابر قوم لاکھوں نہ એટલે વખત 4 મહિનો તો કોઝ પર اور تو خالی 3 દાડાનું જ કહેવાનું નહીં. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جبکہ دہلی شہر سے لوگ نظام الدین میں آنے کو تیار نہیں تھے، اس وقت میں بھی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے کی آواز لگائی تھی. ہم آواز کے لگانے میں پیچھے نہ رہے، آواز لگائے 4 مہینے کی چلے کی، لیکن کم سے کم مضبوط محنت کر کے 3 دن کی جماعت تو ہر مسجد سے ہر ٹھیے سے اللہ کے راستے میں روانہ کرنے کی کوشش کرے. 1-2 پہلی مسجدوں کے اندر میں اگر بڑی محنت کے ساتھ اور جافشانی اور قربانی کے ساتھ اور اللہ کے سامنے رو کر نقد جماعت نکال دی تو انشاءاللہ ساتھیوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور اب ساتھی طے کریں گے انشاءاللہ اگلی مسجد میں ہم چلے کی جماعت بنائیں گے، اس کے لیے روزہ رکھیں گے، اس کے لیے صدقہ کریں گے، اس کے لیے یاسین شریف پڑھیں گے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں گے. اس طریقے سے نقد جماعتیں بنانے کا ہم اپنے آپ کو عادی بنائے اور نقد جماعتیں خوب بنانے کی محنت کریں. دوسرا کام میرے دوستو، اپنی نماز کا اہتمام کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں نماز کا خوب اہتمام کرنے والے بنے. ہمیں اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں وہ نماز جو ہماری آج تک نماز ہے اس کے عادی بن گئے تھے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہم اس کا اپنے آپ کو پابند بنائے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو سکے تو اپنے اہلی صف کے اندر میں نماز کو، فرض نماز کو ادا کرنے والے بنے. نفل نماز کے اندر میں خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے بنے. اور خشوع خضوع پیدا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے عربی کے اندر میں اس کے ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھے. اس کے لیے اپنے انفرادی طور پر اس کے سیکھنے سکھانے کے لیے ہر جماعت اپنے ساتھ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، 4 حصے ایک جلد کے اندر میں ملتے ہیں. اگر یہ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو اس کے اندر میں ہم ترجمے کے ساتھ نماز کو سمجھنے والے بنیں گے. الحمدللہ رب العالمین برسوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اگر ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری نماز میں خشوع خضوع اور دھیان پیدا ہوگا. اگر نماز اچھی سے اچھی بن گئی تو یہ نماز تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے خزانے سے لینے اور حاصل کرنے کی بہت بڑی چابی مل جائے گی. اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنانے کی مشق کرے اور اللہ کے راستے میں اس پر اہتمام کی اللہ سے دعا مانگے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا اہتمام کرنے والا بنا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگنے والے بنے. اپنا ہمارا تیسرا وقت تعلیم اور تعلم میں لگے. کوئی بھی علم سے فارغ نہیں ہے، کوئی بھی علم سے مستغنی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے تمہارے اگلوں اور پچھلوں کا علم دیا گیا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے یہ فرماتے ہیں قل رب زدنی علما، اے پیارے نبی یوں کہو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے.
اس لیے بڑے سے بڑے عالم صاحب بھی ہو تو وہ اس سے مستغنی نہیں ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں سیکھنے سکھانے میں اپنے اوقات کو لگائے, دعوت میں لگائے, نماز کے بنانے میں لگائے, تعلیم اور تعلم میں لگائے. اور اس کے لیے جیسے مغرب سے پہلے وہاں فرمایا تھا, ہر جماعت اللہ کے راستے میں پیدل چلنے کو, اللہ کے راستے میں نکلنے کو, چلنے کو سعادت سمجھے. ایک ایک ہمارا قدم چلے گا, ایک ایک قدم پڑے گا, یہ قدم گواہی دیں گے. پہاڑوں کے پاس سے گزر رہے ہیں, پتھروں کے پاس سے گزر رہے ہیں, درختوں کے پاس سے گزر رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں, سورہ فاتحہ سیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں. یہ زمین کے ٹکڑے قیامت کے دن گواہی دیں گے, یہ پہاڑوں کے پتھر گواہی دیں گے, یہ درختوں کے پتے قیامت کے دن گواہی دیں گے. اس لیے چلتے چلتے جتنا جو کچھ سیکھا جائے گا انشاءاللہ دیر پا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. اس کے لیے میرے دوستو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خوب سیکھنے سکھانے میں لگائے, اور اپنے آپ کو خادم بنا کر بھی چلائے, مخدوم نہ بنائے, سیٹ نہ بن جائے. ارے کوئی بیچارہ 18 سال کا 17 سال کا پوڑی لائے آپ عمر والے بستر لاجیے بلاؤ کریے, نہیں, ہم مخدوم بن کر کے نہ چلے, اپنا کام خود کریں. پیارے نبی علیہ السلام اپنا کام خود کرتے تھے, بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے, جوتا ٹوٹ جاتا آپ علیہ السلام اس کو خود سی لیا کرتے تھے. ہم اپنا کام خود کرنے والے بنے, دوسروں سے خدمت کا اپنے آپ کو عادی نہ بنائے, بلکہ ہم دوسروں کی خدمت کرنے والے بنے. کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, ہم اس کی خدمت کرنے والے بنے, ساتھیوں کی خدمت کرنے والے بنے. جو اندر میں جذبے والے ہوتے ہیں, بعض مرتبہ ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اور ان کے میلے کپڑے رات کے اندھیرے میں دھو کر دن میں سکھا دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے میرے کپڑے دھوئے, کس بیمار کی خدمت کی جا رہی ہے, کس معذور کی خدمت کی جا رہی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں خادم بن کر کے چلے, مخدوم بن کر کے نہ چلے. سید القوم خادمہم, قوم کا سردار تو قوم کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے. اپنے آپ کو خدمت میں لگائے, اپنے ساتھیوں کو خدمت کرنے کا عادی بنائے, خدمت سکھائے, خدمت سے پہلو تہی نہ کرے. پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ تھے, اور صحابہ کرام کی جماعت ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی. کوئی گوشت یعنی جانور کا ذبح کیا گیا تھا. کسی نے کہا میں اس کو ذبح کروں گا, کسی نے کہا اس کے ٹکڑے میں کروں گا, کسی نے کہا میں ہانڈی لاؤں گا. ہر ایک نے اپنا اپنا کام تقسیم کر لیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑے گی, میں جنگل جا کر لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا. آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں اپنی جماعت کے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں جنگل میں سے میں چن کر کے لاؤں گا. اس لیے میرے دوستو ہم بھی خدمت کرنے والے بنے, خدمت سے خدا مل جاتا ہے. بعض مرتبہ کسی بیمار کی کوئی دعا لگ گئی تو ہماری دنیا آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا. اس لیے اپنے آپ کو خدمت کرنے والا بنائے, خدمت لینے والا نہ بنائے. انشاءاللہ ان 4 کاموں میں اپنے اوقات کو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کاموں میں ہمارے اپنے اوقات کو لگانے سے ہماری حفاظت کریں گے. جہاں ہم سفر کر رہے ہیں, سفر کے زمانے میں بھی سنتوں کا خوب خیال رکھیں. فرمایا ہم اس محنت میں, دعوت کی مبارک محنت میں, اس محنت کی لاج رکھتے ہوئے چلے. فرمایا ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے اس محنت کی حفاظت ایسے کرو جیسے کہ تم اپنی کنواری بچیوں کی حفاظت کرتے ہو. ہم اس محنت کی ایسی حفاظت کرنے والے بنے. ٹرین کے اندر میں سفر کرنے والے نہ کہے یار یہ تو جماعت والے تو ایسا کر رہے ہیں, ویسا کر رہے ہیں, یا گندی کر رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں. نہیں, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ٹرین میں جا رہے ہیں, نماز پڑھنے کا وقت آ چکا ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں 2 وقتوں میں نماز کے اندر میں, ٹرین کے اندر میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے. ایک تو جس وقت میں کھانا ٹرین میں تقسیم ہو رہا ہو اس وقت میں ہم جماعت کے ساتھ ٹرین میں نماز نہ پڑھے, تھوڑا انتظار کر لے, کھانا تقسیم کرنے والے ادھر ادھر ہو جائے اور اپنے اپنے مقام پر چلے جائے, ڈبوں میں چلے جائے, اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اگر میرے جیسا کوئی آدمی ہے اور اس نے نماز جماعت کے ساتھ شروع کر دی اور اس کے اندر میں والضحیٰ اور والشمس والضحیٰ اور لمبی لمبی سورج شروع کر دی نئے آدمی نے, تو پیچھے 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور آدمی لائن لگا, ارے میرے کیا ہے, ارے کیا ہے, تو آگے والا اشارہ کرے گا, یوں اشارہ کرے گا, گویا وہ ہماری اسلامی عبادت کی یعنی زبان سے نہیں
یہ اشاروں سے توہین کر رہا ہوگا. اس کے لیے میرے دوستو ہم اس کا خاص خیال رکھیں. اور دوسرا، جب اسٹیشن پر گاڑی رکنے کا وقت آ جائے اس وقت میں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس وقت میں کچھ مسافر اترتے ہیں اور کچھ مسافر چڑھتے ہیں. اگر ہم نماز بیچ میں پڑھیں گے تو بیچارے اترنے چڑھنے والوں کو تو تکلیف ہو جائے گی. یہ ٹرین اور یہ بگی ہماری اپنی نہیں ہے کہ ہم گویا اس کے اجارہ دار بن گئے اور گویا ہم اس کے مالک بن گئے. اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. اگر ہمارا سفر لمبا ہے، ٹرین کے اندر میں بھی تعلیم کا اہتمام کرے. ہماری جماعتیں ٹرین میں گشت بھی کرتی ہے، بلکہ رات کے وقت میں ٹرین میں جاتی ہے. ان کی رات کی ٹرین ہے. رات میں ٹرین میں جانے سے پہلے وہ چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے دروازے پر، تو چارٹ کے اندر میں سب کے نام دیکھتے ہیں. ہاں، اس چارٹ کے اندر میں فلاں سیٹ پر یہ مسلمان ہے. اب دیکھ لیا، اب صبح کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے چکر لگا دیا. اگر کوئی مسلمان جاگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ فجر کی نماز کے بعد پتہ چل گیا فلاں سیٹ پر ایک مسلمان ہے، السلام علیکم وہاں جا کر کہے. مسلمان ہوگا، سلام کا جواب دے گا. اس کے پاس بیٹھ کر اس کو مانوس کرے، آؤ بھائی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ذرا چائے پی لو، چلا ناشتہ کر لو. اس کو اپنے سے قریب کرے. لمبے سفر کے اندر میں بہت سے ساتھی ماشاءاللہ قریب ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے عزائم کرتے ہیں. جس بگی کے اندر میں، جس ڈبے کے اندر میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی ہے، ایک جماعت دو ساتھیوں کی گشت کرنے کے لیے اس طرف چلی جائے، ایک جماعت گشت کرنے کے لیے اس طرف چلی جائے، اور جا کر ذرا یہ معلوم ہو کہ شاید مسلمان ہے، السلام علیکم کہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی مسلمان ہیں. ان کو مانوس کر کے ان کو اپنے ساتھ جماعت سے نماز پڑھوانے کی فکر کی جائے. اور اگر تعلیم کا موقع ہے تو تعلیم کرے، لیکن تعلیم کے اندر میں سفر کے دوران میں حکایات صحابہ نہ پڑھے. اس کے اندر میں کچھ جہاد وغیرہ کے واقعات ہیں، اس لیے اس سے احتیاط کی جائے. بلکہ فضائل صدقات پڑھے تو بہتر ہے کہ اس کے اندر میں ہمارے یعنی ساری انسانیت کے لیے فائدے کی باتیں ہیں. اس کے اندر میں ہمدردی ہے، اس کے اندر میں سخاوت ہے، اس کے اندر میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اگر اس کو پڑھا جائے گا تو لوگ انشاءاللہ ہمارے قریب ہوں گے. پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں موقع ہے تو وہاں بھی ایک طرف ہو کر کے ہم وہاں تعلیم کا حلقہ قائم کر دیں. اگر عمل کے موقع پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھی ادھر ادھر پھریں گے، قانون کے گناہ ہوں گے، آنکھوں کے گناہ ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل میں لگائے. جس مسجد میں جانا ہے اس مسجد کے اندر میں صحیح نیت کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ پہنچے اور ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرے. مشورہ یہ نہیں ہے بھائی کھانا کون پکائے گا اور ظہر میں کون کرے گا، یہ تو ایک انتظامی بات ہے. اصل مشورہ ہے، مشورے کے 3 مقاصد ہے. ہمارے یہ 10-12 ساتھی اپنے 40 دن کا وقت لے کر کے آئے ہیں. ان کا 40 دن کا وقت صحیح کیسے گزرے، ان کا یہ وقت میرے اوپر امانت ہے، ان کو صحیح مصرف پر کیسے استعمال کیا جائے تاکہ 12 ساتھیوں میں سے کسی ایک ساتھی کا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو. ایک ایسا نظام بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم میں سے ہر ایک کی اپنی اصلاح ہو رہی ہو، مسجد کے اندر کے اعمال بھی ہو رہے ہو اور مسجد کے باہر کے اعمال بھی ہو رہے ہو. اندر کے اعمال ہماری تعلیم ہے، اندر کے اعمال ہمارا سیکھنا سکھانا ہے، اندر کے اعمال نمازوں کا اہتمام ہے، اور باہر کے اعمال تشکیل ہے، وصولی ہے، عمومی گشت ہے، تعلیمی گشت ہے. یہ باہر کے اعمال ہے. اندر کے اعمال بھی مضبوط ہو رہے ہو اور باہر کے اعمال بھی مضبوط ہو رہے ہو. اگر اس طریقے سے انشاءاللہ محنت کی جائے گی تو ہمارے ہر ساتھی کا وقت صحیح مصرف پر لگے گا. دوسری بات یہ سوچنی ہے کہ ہمارے یہاں سے ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو یہاں ایسی محنت کر لے کہ یہاں سے نقد جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلے کی یا کم سے کم 3 دن کی روانہ ہو. اس کے لیے وہاں خصوصی ملاقات میں ذمہ داروں سے ملاقات کر کے اپنے ساتھیوں میں کسی ساتھی کو خدمت کے لیے پہلے طے کر لے. اس کے بعد خصوصی ملاقات کے لیے جائے، اور خصوصی ملاقات 3 قسم کے آدمیوں پر ہوگی. وہاں کے علماء اور مسجد کے امام صاحب، ان کے پاس ملاقات کے لیے جائیں گے تو تشکیل کی نہیں جائیں گے، ان کی تشکیل نہیں کریں گے، بلکہ ان سے دعا کی درخواست کریں گے. حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں، فلاں جگہ کی جماعت ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وقت لگانے کی توفیق دے دے. اگر وہ امام صاحب یا مولوی صاحب یا شیخ صاحب ذرا متوجہ ہو جائے، ماشاءاللہ ہم سے متوجہ ہو کر ہم سے کچھ پوچھنا چاہے، تو ہماری جو کارگزاری ہے اس راستے میں نکلنے کے زمانے میں جو 10 دن میں یا ہفتے میں یا جو کچھ ہوا ہو اس کو ان کے سامنے پیش
کر لے اور تھوڑا سا پیش کرنے کے بعد پھر دعا کی درخواست کرے، ان کی تشکیل نہ کرے۔ دوسری خصوصی ملاقات وہاں کے بڑے بڑے چودھری، وہاں کے سرپنچ ہے، پردھان ہے، مسجد کے متولی ہے، وہ وہاں کے دنیا کے اعتبار سے بڑے بڑے وجاہت والے ہیں، ان سے ملاقات کی جائے گی۔ ان سے ملاقات کر کے ان کو جیسے انہوں نے دنیا کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہے، ایسے دین کی ذمہ داری بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تم کو وجاہت دی ہے، تمہارے دو بول کے اندر میں گاؤں کے لوگ تمہاری بات ماننے کو تیار ہے۔ اگر تم بھی تھوڑا سا اپنا وقت دعوت کے اعمال میں لگاؤ گے، ہمارے ساتھ اعمال میں شریک ہوں گے گشتوں میں، تو انشاءاللہ تمہارے ذریعے سے امت اس بستی کا 100% طبقہ انشاءاللہ دین اور دین کی محنت پر جڑنے والا بنے گا۔ اس طریقے سے ان کو فکرے دلائے۔ اور تیسری خصوصی ملاقات وہاں کے کام کے ذمہ داروں سے ہے۔ اگر ذمہ دار کام میں جڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے کی ترقی کے لیے ان کو ترغیب دینے والے بنے۔ اگر 4 مہینہ سال لگائے ہوئے ساتھی وہاں پہلے لگا چکے تھے، لیکن اب کسی وجہ سے کسی رنجش کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کر کارگزاری سنائے، بھائی فلاں جگہ مشورہ تھا، یہ بات آئی، اور فلاں جگہ مشورہ تھا، یہ بات آئی، ہم تو آپ کی بستی میں آئے ہیں، آپ ماشاءاللہ پرانے ہیں، ہمارے ساتھی نئے ہیں، تھوڑا سا اگر آپ وقت تھوڑا دے دیں گے ہمارے ساتھ آ جائیں گے، ہمارے ساتھیوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ان کو مسجد میں لا کر آگے کی ہدایت ان کو دی جائے۔ اس طریقے سے ہمارا خصوصی گشت ہوگا، اور اس طریقے سے ہم مقامی ساتھیوں کو فکر مند کریں گے۔ وہاں کا ایک گھر کی ملاقات کا نظام بنانے کے لیے یہ پوچھے بھائی یہاں گھر کی ملاقات کا نظام بنا ہوا ہے، نہیں بنا ہوا ہے، تو ان کو گھر کی ملاقات کا نظام سکھایا جائے، اور اگر بنا ہوا ہے ہمارے اپنے ساتھی ان کے ساتھ چل پھر کر کے جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس کو سیکھے۔ اگر کام وہاں ہو رہا ہے اس کو سیکھے، نہیں ہو رہا ہے وہاں کام سکھائے۔ اور میرے دوستو وہاں جا کر مشورے کی تیسری بنیاد یہ ہے ہمارے واپس جانے کے بعد بھی کام جمع رہے، اس کے لیے وہاں مسجد وار جماعت کا بنانا، اور 5 اعمال ان کو سمجھانا اور عملی طور پر ان کو سکھانا اور اس کی ترتیب بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہوں گے تو گویا ہم نے مشورہ مکمل کر لیا، ہمارے وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی ہم گویا کام کو وہاں چھوڑ کر کے آئے ہیں۔ دن بھر خوب محنت کرے اور راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن کی محنت کے اندر میں اثر پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگ کر اپنے ساتھیوں کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے لیے مانگے۔ سارے عالم کے بسنے والے انسانوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اگر ہم نے دعاؤں کا اہتمام کیا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ خوب دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعتوں میں جانے والے احباب کے لیے فجر کی نماز کے بعد بھی ایک مجلس رکھی گئی ہے، جو جماعتیں یہاں قیام کرنے والی ہے، قیام